بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بی بی فوج میں بہت زیادہ خوش تھی کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا، ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ان کی لاش کے اوپر بہت زیادہ جو تھے گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ اس کے بعد ان کے جسم کے اوپر جو نشانہ تھے وہ تقریباً 1950 ان کے جسم کے اوپر نشان تھے، جس کی وجہ جو نیزے، تلوار اور پتھر سے ان کے جسم کے اوپر لگے تھے۔ ان کے بعد ان کی جو جسم تھا اس کو پامال کیا گیا۔ دوسری جانب بیویوں سے پردہ چھینا جا چکا تھا، ان کے خیموں کو تباہ کیا جا چکا تھا۔ بیویاں بے پردہ ہو کر ایک جگہ پر بیٹھی شام غریبہ، تاکہ آنے والی دنیا اس چیز کو جان سکے کہ دنیا کے غریب ایک شام ایسی بھی ہو جسے شام غریبہ کے نام سے جانا جائے گا۔ اس ٹائم اس عالم کے اندر وہ تمام بیویاں ایک جگہ پر بیٹھ کر رہتی ہیں، اور بی بی سکینہ اپنے باپ کو، امام حسین کو ڈھونڈتے ہوئے کبھی ایک لاشے کے پاس جاتی ہیں، کبھی دوسرے لاشے کے پاس جاتی ہیں، کبھی تیسری جگہ پر، کبھی چوتھی جگہ پر اپنے بابا امام حسین کو آواز لگاتی ہیں۔ اور ایک جگہ سے امام حسین اپنی 4 سال کی بی بی سکینہ اپنی بیٹی کو آواز لگاتی ہیں کہ بیٹا میں اس جگہ پر ہوں جس جگہ کے اوپر نیزیں، تلواریں، پتھر، ان کی جو لاش ہے اس کو پامال کیا گیا ہے۔ بی بی سکینہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس جگہ کے اوپر آ جاتی ہیں جس جگہ کے اوپر امام حسین کی جو لاش تھی اس کو پامال کیا گیا۔ بی بی سکینہ وہاں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتی ہیں، اور اس ٹائم ظافر جن جو کہ ایک قبیلے کا جو سردار تھا، جو کہ جنوں کا سردار تھا، وہ بی بی سکینہ کے قدموں میں حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑتے ہوئے بی بی سکینہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے آقازادی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے قبائل کے تمام جنات موجود ہیں، اگر آپ حکم کرتے ہیں تو ہم یہ یزیدی فوج کو تہس نہس کر دیں گے، ان کو برباد کر دیں گے۔ اور جب بی بی سکینہ یہ چیز دیکھتی ہیں، وہ اپنی نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں کہ جنات کا بہت بڑا جو لشکر ہے وہ اس ٹائم بی بی سکینہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور سارا جو لشکر ہے وہ امام حسین کی یاد کے اندر رو رہا ہے، امام حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی سکینہ نے ظافر جن کو بتایا کہ نہیں ظافر جن، ہماری شہادت، ہماری خوشی اسی میں ہے، ہم اسی طریقے کے ساتھ جو اپنا سفر آخرت ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ کیونکہ وہ بتاتی ہیں کہ جب میرے بابا امام حسین الوداع کے اندر ملنے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اے سکینہ، میرے قتل ہونے کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد تمہارے اوپر کیسا وقت آئے گا جب تمہیں بیویوں کے ساتھ بے پردہ کر کر کوفے اور شام کے بازاروں کے اندر سے گزارا جائے گا، تمہارے اوپر پتھر برسائے جائیں گے، تمہیں اسلام کے خلاف غدار کا نام دیا جائے گا، لیکن تم نے ہماری جو روا ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم الگ الگ کی جو دین کو، اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جو جان دے رہے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ ہم شہادت پائیں، اور اسی طریقے کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو قربانیاں ہیں اس کو۔ دوسری بات، ایک اور بات جو ہے وہ بی بی سکینہ کرتی ہیں کہ دیکھیں یہ فرشتے، یہ جنات، یہ فرشتے اور اس مخلوق کے تمام لوگ جو اس ٹائم موجود ہیں، تو ایک حکم کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن میرے بابا نے اس چیز کے لیے بالکل منع کیا ہے، اور ہماری جو شہادت ہے، ہماری جو حقا ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ کریں گے تو ہم اپنے نانا کا جو دین ہے وہ بچا سکتے ہیں، اور اسلام کے جو ہے اسلام کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اسلام زندہ ہوگا۔ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہم سب لوگوں کو بے پردہ ہو کر اسلام کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں جو امام حسین اور ان کے گھرانے نے دی ہیں وہ ہمیں اسی طریقے کے ساتھ دینی پڑے گی۔ یہ بات سن کر ظافر جن اور ان کے ساتھ جتنے بھی قبائل کے جن ہوتے ہیں وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں،
اور سلام کرتے ہیں بی بی سکینہ کو، سلام کرتی ہیں امام حسین کو۔